الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ موت اور قبر سے متعلق عقیدہ۔ جزا اور سزا کے لیے خاتمہ کا اعتبار ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہوا تو ثواب اور اگر خاتمہ برا ہوا تو عذاب ہوگا۔ بسا اوقات ایک شخص زندگی بھر کفر اور گناہ کرتا ہے اور موت سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور بسا اوقات انسان زندگی بھر ایمان اور نیک اعمال پہ رہتا ہے اور موت سے قبل پھر جاتا ہے، تو جس کا خاتمہ ایمان اور نیک اعمال پر ہوا اس کو ثواب یعنی اچھا بدلہ ملے گا، اور جس کا خاتمہ کفر اور بد عملی پر ہوا اس کو عذاب یعنی برا بدلہ ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمہ پر ہے۔ عقیدہ۔ موت کے وقت سے پہلے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب تک موت کے آثار نظر نہ آئیں، ایسے آثار کہ جس پر انسان کو یقین ہو کہ میں مرنے لگا ہوں، اس وقت سے پہلے انسان توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح فرعون جب غرق کر دیا گیا، پانی نے گھیر لیا، اس کو موت کا یقین ہو گیا، اب اس نے توبہ کی، اب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو موت کے آثار یقینی سے قبل توبہ کریں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ عقیدہ۔ کسی انسان کا مر جانا اس کے لیے چھوٹی قیامت کہلاتا ہے۔ ایک ہے قیامت صغریٰ چھوٹی قیامت، ایک ہے قیامت کبریٰ بڑی قیامت۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت میں اعمال نہیں ہوتے بلکہ اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔ موت کے بعد حشر تک انسان سے سوالات اجمالاً ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، اور اسی طرح ثواب اور عذاب بھی اجمالی ہوتا ہے۔ یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اجمالی کا معنی کہ انسان جنت یا جہنم میں داخل نہیں ہوتا، مومن ہے تو جنت کا دروازہ اور کافر ہے تو جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور حشر کے بعد سوالات بھی تفصیلاً ہوں گے اور وہاں پہ ثواب اور عذاب بھی تفصیلی ہوگا۔ یہ ہے قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ عقیدہ۔ مسلمان نیک ہو یا فاسق اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مسلمان ہو، جس قدر گناہ گار ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ میں چونکہ مغفرت کی دعا ہوتی ہے، اور مغفرت کی دعا تو کرنی ہی اس کے لیے ہے کہ جس نے گناہ کیے ہوں، اس لیے صغیرہ چھوٹا یا کبیرہ بڑا گناہ کرنے والا کوئی مسلمان بھی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ خودکشی کرے اور مر جائے تو عام لوگوں کو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، لیکن جو اس علاقہ کے مقتدی، رہنما اور دینی اعتبار سے بڑے ہیں ان کو نہیں پڑھنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ عقیدہ۔ کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جس شخص کے بارے میں یقین ہو یہ کفر پہ مرا ہے، اس کی نماز جنازہ مسلمان کے لیے پڑھنا جائز نہیں۔ جس طرح عبداللہ بن ابی ابن سلول کا کفر پہ مرنا یقینی تھا اور ابھی تک حکم نہیں آیا تھا کافر کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آج کے بعد کسی کافر کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنی، اب یہی حکم ہے۔ عقیدہ۔ موت کے بعد قیامت سے پہلے جہاں انسان یا اس کے اجزاء ہوں اسے قبر کہتے ہیں۔ قبر میت اور میت کے اجزاء کے مقر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو مٹی میں دفن کر دیا، جہاں وہ مدفون ہے وہی اس کی قبر ہے۔
اگر کسی شخص کو جانور نے کھا لیا تو جہاں اس کے جسم کے اجزاء تحلیل ہو کر چلے گئے ہیں وہی اس کی قبر ہے۔ اگر کسی انسان کو جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا گیا یا کسی انسان کو جلا کے اس کی راکھ کو کسی لکڑی کے ہنڈیا میں ڈال کر پانی میں بہا دیا گیا وہی اس کی قبر ہے۔ اگر کوئی انسان پانی میں گر جائے اور مر جائے اور اس کے اجزاء پانی میں تحلیل ہو جائیں، پانی میں مل جائیں، تو جہاں جہاں اس کے اجزاء ہوں گے وہی اس کی قبر ہوگی۔ قبر صرف گڑھے کو نہیں کہتے جہاں دفن کیا جائے، قبر حسب اس جگہ کا نام ہے جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں۔ اسی کے ساتھ اللہ روح کا تعلق قائم کر کے مومن ہے تو ثواب اور کافر ہے تو عذاب کا سلسلہ قائم فرما دیتے ہیں۔ عقیدہ: سجین سے لے کر علیین تک مکان اور موت سے لے کر حشر تک زمان کے مجموعہ کو برزخ کہتے ہیں۔ سجین 7ویں زمین یعنی 7 آسمانوں 7 زمینوں سے جو نیچے جگہ ہے اس کو سجین کہتے ہیں، اور 7 آسمانوں سے جو اوپر جگہ اس کو علیین کہتے ہیں۔ سجین سے لے کر علیین تک کا مکان ہو اور موت کے بعد سے لے کر قیامت حشر سے پہلے کا زمانہ ہو، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ آج ہم سجین اور علیین کے درمیان زمین پر ہیں، ہم برزخ میں نہیں، کیونکہ ابھی موت کے بعد کا ہمارا زمانہ شروع نہیں ہوا۔ فرعون اسی زمین پر ہے لیکن وہ برزخ میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے موت کے بعد کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تو برزخ کا معنی ہوتا ہے سجین سے لے کر علیین تک کا مکان ہو اور موت سے لے کر حشر تک کا مکان ہو، زمان ہو، ان دونوں کے مجموعہ کا نام جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ عقیدہ: موت کے بعد قیامت سے پہلے قبر اور برزخ میں مردے کے جسم سے روح کا اتنا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے ایک قسم کی حیات ملتی ہے، اور مومن قبر میں راحت اور لذت اور کافر قبر میں تکلیف اور دکھ محسوس کرتا ہے۔ قبر میں مومن ہو یا قبر میں کافر ہو، ان میں اتنی روح مضبوط تعلق کے ساتھ نہیں ہوتی جس طرح دنیا میں ہے کہ مرضی سے کھائیں، مرضی سے پئیں، مرضی سے چلیں، مرضی سے دوڑیں، بلکہ موت کے بعد روح کا اتنا تعلق ہوتا ہے کہ جس میں مومن سکھ اور کافر دکھ، مومن لذت راحت اور کافر تکلیف اور شدت محسوس کرتا ہے۔ عقیدہ: مردہ دفن کر کے جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ لوگ میت کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے چلنے سے جوتیوں کی جو آواز پیدا ہوتی ہے مردہ اس کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ مردے میں اتنی حیات بھی ہوتی ہے کہ جس سے ثواب عذاب محسوس کرے، اور اتنی حیات بھی ہوتی ہے کہ قریب سے لوگوں کی آواز سن لے، جوتیوں کی آواز سن لے۔ عقیدہ: قبرستان میں جب مردوں کو سلام کیا جائے تو سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ مردہ کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبرستان میں یا کسی قبر پہ جا کے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف و انا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یغفر اللہ لنا و ایاکم۔ یہ سلام قبر میں موجود مردہ سنتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس میں اتنی حیات ہوتی ہے کہ جسے وہ سلام سن سکے اور سلام کا جواب بھی دے سکے۔ عقیدہ: 2 فرشتے مردوں سے قبر میں 3 سوالات کرتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں یہ سوال اور جواب امتی سے ہوتے ہیں، کسی نبی سے قبر میں سوال اور جواب نہیں ہوتے۔ عقیدہ: قبر میں سوال کرنے والے ایک فرشتے کا نام منکر ہے اور دوسرے فرشتے کا نام نکیر ہے۔ جو فرشتے
قبر میں سوال کرتے ہیں ان کے نام بھی ہیں، جس طرح بقیہ فرشتوں میں سے 4 بڑے فرشتوں کے نام ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اسی طرح قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کے نام ہیں منکر اور نکیر۔ عقیدہ: مومن ان 3 سوالات کے جواب دے دیتا ہے، جبکہ کافر جوابات نہیں دے سکتا۔ مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور کافر جواب نہیں دے سکتا۔ کافر کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اکنت ما یقول الناس، دنیا میں جو باتیں لوگ کرتے تھے میں بھی کرتا رہتا تھا، مجھے اب کچھ بھی پتہ نہیں۔ عقیدہ: مومن کو قبر میں آرام، سکون، جنت کا لباس اور جنت کا بستر ملتا ہے، جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا اور اس کی قبر میں پہنچتی رہتی ہے۔ مومن جنت میں موت کے فوراً بعد حشر سے پہلے داخل نہیں ہوتا، بلکہ جنت کی طرف سے دروازہ کھل دیا جاتا ہے، یاتی من طیبہا وروحہا، جس سے جنت کی خوشبو اور ہوا مومن کی قبر تک آتی رہتی ہے۔ عقیدہ: کافر کو قبر میں عذاب، جہنم کا لباس، جہنم کا بستر ملتا ہے، جہنم کی تپش اور دھواں اس کی قبر میں آتا رہتا ہے۔ موت کے بعد حشر سے پہلے کافر قبر میں جہنم میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ جہنم کا دروازہ جو قبر کی طرف کھلتا ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے، جس سے قبر کی جہنم کی لو، گرم ہوا اور آگ کی تپش اس کافر کو محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے جو قبر کا ثواب ہے اسے ارض جنت اور قبر کے عذاب کو ارض جہنم کہتے ہیں، اور موت کے بعد کے ثواب، حشر کے بعد کے ثواب کو دخول جنت اور عذاب کو دخول نار کہتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ان کے لیے تینوں قسم کا عذاب ذکر کیا۔ پہلے بتایا کہ دنیا میں ان کو اللہ کے عذاب نے گھیرا، پھر بتایا کہ قبر میں ان کے اوپر آگ کو پیش کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ عقیدہ: قبر کے عذاب کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر ذی روح مخلوق سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ قبر کے عذاب کو دنیا میں رہنے والا انسان نہیں سنتا۔ انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہے اگر کبھی پتہ چل جائے، اور ولی کی کرامت ہے اگر کبھی پتہ چل جائے۔ اسی طرح جو قبر میں ہونے والی راحت اور ثواب ہے اس کو بھی دنیا کا انسان اس دنیا میں رہ کر نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی کافر کے عذاب کو کوئی مسلمان دیکھ سکتا ہے اس دنیا میں۔ معجزہ اور کرامت کی الگ بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے اگر لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ کتنا عذاب ہوتا ہے تو لوگ شاید قبر میں دفن کرنا مردوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو مخفی رکھا ہے، اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ عقیدہ: قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جہنم تو حشر کے بعد شروع ہوگی، اور جنت کا داخلہ بھی حشر کے بعد ہوگا۔ یہ موت کے بعد حشر تک کی زندگی ہے قبر کی اور برزخی، اس میں مومن کو عرض جنت اور کافر کے لیے عرض نار۔ حشر کے بعد مومن کے لیے دخول جنت اور کافر کے لیے دخول نار ہوگا۔